14ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، الحمدللہ آج 14ویں تراویح ہوئی، 17.5 جز ہو گئے۔ سورۃ الانبیاء کے آخری 3 رکوع، سورۃ الحج اور سورۃ المومنون مکمل، اور سورۃ النور کی ابتدائی 2 رکوع، اس طرح کل 21 رکوع پڑھے گئے۔ آج کے تلاوت کردہ پہلے رکوع میں فرمایا، مشرکوں کے پاس بت پرستی کی کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، بت شکنی کا واقعہ، قوم کا غصہ، ان کے آگ میں ڈالے جانے اور قدرت کی طرف سے اس کے ٹھنڈا ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی غرقابی کے ذکر کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو بے مثال حکومت و سلطنت، قوت فیصلہ اور حکومت و نبوت سے نوازا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس سے نجات، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر، ذکر خیر، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے نجات، حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے میں اولاد کی دعا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اس کا ظہور، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی اور اصولوں میں سب متحد تھے۔ تیسرے رکوع میں ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج نکلیں گے۔ مشرک اور ان کے جھوٹے معبودوں کے لیے جہنم ہے، اور جب قیامت آئے گی تو آسمانوں کو دستاویز کی طرح لپیٹ دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الحج کے پہلے رکوع میں قیامت کے خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ شیطان کی پیروی انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیلیں اور مثالیں اور دوسری تمثیلات کا ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، دنیا کے خاطر دین اختیار کرنے والے بڑے نقصان میں ہوں گے۔ بتوں کی بے بسی و بے کسی، ایمان و عمل صالح کا مقام، ساری کائنات اللہ کے حضور سر بسجود ہے۔ اللہ جس کو ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تمام جھگڑوں اور اختلافات کا آخری فیصلہ کل اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ منکروں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کا بڑا استقبال ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکا وہ کافر ہو گئے۔ مسجد حرام مقامی و بیرونی افراد کے لیے مرکز عبادت ہے۔ وہاں اگر کوئی ظلم کی بنیاد پر برائی کا ارادہ بھی کرے گا تو اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ چوتھے رکوع میں تعمیر بیت اللہ اور معمار حرم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی حج کی فرضیت کا اعلان۔ حج میں انسانوں کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ حج کے ارکان کا ذکر، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، شرک سے بچو، شعائر اللہ کی تعظیم کرو۔ 5ویں رکوع میں مناسک و قربانی کے ذکر کے ساتھ مومنین کی صفات نیز قربانی کا فلسفہ سمجھایا ہے۔ 6 رکوع میں جہاد کی اجازت و فرضیت کا بیان ہے۔ اس کے بغیر روحانی تربیت کے مراکز، خانقاہیں، عبادت خانے اور مسجدیں محفوظ نہیں رہ سکتی تھیں۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ اور بے ایمانوں کی تباہی کے مناظر، اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ 7ویں رکوع میں فرمایا کہ نبی پاک تمام کو ان کے انجام سے باخبر کرانے والے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے قبضے و اختیار میں ہے۔ 8ویں رکوع میں ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ شہید ہو گئے،
یا موت آ گئی ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑی خاص عنایات ہیں اور اس کی مہربانیاں تو تم دن رات دیکھ سکتے ہو۔ 90ویں رکوع میں پھر اس کے احسانات کا ذکر اور فرمایا کہ سارے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ بے ایمانوں اور منکروں کو قرآن سے بڑی ناگواری ہوتی ہے، اگر ان کا بس چلے تو قرآن سنانے والے کا وجود مٹا دیں۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، اے انسانوں غور سے سنو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر تم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی کچھ اٹھا کر لے جائے تو اسے چھین بھی نہیں سکتے۔ یہ پجاری بڑا نکما ہے اور جس کو پوج رہا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے۔ اللہ کو ایک مانو، فرشتوں اور انسانوں میں سے اسی نے چنا ہے، سب کو اس کے حضور پہنچنا ہے، اس کے احکام کو مضبوطی سے تھامے رہو، ملت ابراہیمی پر کھڑے رہو، اس نے پہلے سے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہی تمہارا مولا و مددگار ہے۔ سورۃ المومنون کے پہلے رکوع میں فرمایا، مومنین کامیاب ہوں گے کون؟ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، بیکار باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جنسی غلط کاموں سے دور رہتے ہیں، امانت اور قول و قرار کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، وہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ انسانی پیدائش کے مراحل و درجات اور آخرت میں دوبارہ زندہ کیا جانا اور اس کو سمجھانے کے لیے اپنی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے قوم کی سرکشی و تباہی اور ایمان والوں کی نجات کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا کہ اس قوم کی سب سے زیادہ تعجب آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر تھا، اور وقت کے نبی کو وہ اپنے جیسا بشر سمجھ رہے تھے۔ آخر اس قوم سے جگہ خالی کرائی گئی اور دوسرے لوگوں کو موقع دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ فرعونیوں نے ان نبیوں کی ایک نہ سنی تو ہلاک ہوئے، پھر دنیا نے حضرت عیسیٰ و حضرت مریم کی نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، ایک امت بن کر رہو، گروہ بندی سے بچو، دین حق سے ہٹ گئے، ہر ٹولی کے پاس جو کچھ ہے اس کو اسی پر ناز ہے، مومنین کے صفات انہیں اختیار کرو۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ مجرمین جب عذاب میں پکڑے جائیں گے تو خوب چیخیں گے، چلائیں گے، پر چھوٹنے کا راستہ نہیں پائیں گے۔ پانچویں رکوع میں فرمایا، اللہ نے تم کو کان، آنکھیں اور دل دیے تاکہ کانوں سے اللہ کی آیتیں سنو، آنکھوں سے دیکھو اور دل و دماغ سے سوچ سمجھ کر ایمان لاؤ اور ان نعمتوں کا صحیح شکر ادا کرو۔ اور اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، عذاب ابھی آ سکتا ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دو، نیکی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کا میدان دنیا کی زندگی ہے، سور پھونک دیا گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ آخرت میں تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہیں۔ جزا و سزا، بدلہ سب ہونا ہے، انسانوں کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، بادشاہت صرف اللہ کی ہے، وہ معبود برحق ایکا و تنہا ہے، بس دعا کرتے رہو، اے رب بخش دے اور رحم کر دے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سورۃ النور کے پہلے رکوع میں زناکار عورت اور زنا کرنے والے مرد کی سزا کا بیان ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر ترس نہ کھاؤ، اور اس سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر رہنا چاہیے۔ کسی پاک دامن مرد عورت پر تہمت لگانے کی سزا اور اپنی بیوی پر تہمت لگانے کی سزا کا بیان ہے۔ دوسرے رکوع میں ہے کہ بدبختوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا، جس کو قرآن واقعہ افک سے تعبیر کرتا ہے۔ منافقوں نے اس جھوٹ کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ بعض صحابہ بھی متاثر ہو گئے۔ یہ روش منافقوں کی پرانی ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگ سچ سمجھنے لگیں۔ قرآن نے مومنین سے کہا، تم بلا تحقیق اس بات کو اپنی زبان پر کیسے لائے؟
تم کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، یہ وحی کا دور ہے، نبی کا زمانہ ہے کہ تم عذاب سے بچ گئے، ورنہ نہ معلوم کیا ہوتا۔ مگر یاد رکھو، خبردار، آئندہ ہرگز ایسا نہ کرنا۔ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کی چرچے کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، مگر اللہ نے مومنین پر رحم فرما دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔